جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، پروگرام کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گا. میں چاہوں گا کہ آج تھوڑا سا کھل کے اس پہ بات کی جائے، کیونکہ ایک چیز بار بار بہت سے لوگ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، آپ کی زبانی سننا چاہوں گا. وہ کہتے ہیں کہ جو ریٹائرڈ ملٹری کے لوگ ہیں اور ہو سکتا ہے کچھ حاضر سروس بھی، وہ ان واقعات کے اندر ان کا بھی رول ہے. جہاں پی ٹی آئی کے ورکرز گئے ہیں وہاں ان لوگوں کا بھی رول ہے. تو یہ جو ملٹری کورٹس ہیں یا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے، سب سے پہلے اس کا آغاز انہی لوگوں کے اوپر ہونا چاہیے. یہ میں نے بہت سے لوگوں سے آج یہ بات سنی ہے، تو آئی تھاٹ کہ آپ سے یہ سوال اسی سے آغاز کرنا چاہیے ہمیں کہ اس کے اوپر روشنی ڈالیے. دیکھیے، جو بھی اس میں ملوث ہے، چاہے وہ حاضر سروس ہے، ریٹائرڈ ہے، سویلین ہے، جو کوئی بھی ملوث ہے، اور جن لوگوں نے بھی اس کو انکریج کیا ہے، یہ پلان کیا ہے، یہ ایکسیکیوٹ کرنے میں کسی طریقے سے مدد دی ہے، ان کو سزا ملنی چاہیے. اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہے ہی نہیں. اور اس میں میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا شخص ہوگا جو اس سے معترض ہوگا اس سے، کیونکہ پاکستان کو نقصان سر اس میں حاضر سروس اور ریٹائرڈ کیا لوگوں کی تعداد جو ہے اس کے اوپر جو تشویش ہے میں نے جو سنی ہے مختلف لوگوں سے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ بات کریں. بہت زیادہ تعداد میں لوگ ملوث تھے فوج سے، ریٹائرڈ بھی اور کچھ حاضر سروس بھی. دیکھیے، حاضر سروس کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ مجھے کوئی ایسی اطلاعات نہیں ہے ذاتی طور پر کنفرم قسم کی جو میں کہہ سکوں آپ سے. لیکن اگر ہیں ڈیفینیٹلی. ریٹائرڈ آفیسر کا تعلق ہے، اس میں کچھ ڈیفینیٹلی اس میں ملوث کہہ لیجئے، یا شامل تھے یا گئے تھے یا ساتھ تھے، جو بھی وہ بھی ہوں گے اس میں، کیونکہ وہ بھی اسی طرح جذباتی لگاؤ ہے ان کا بھی پی ٹی آئی کے ساتھ. شاید اس میں وہ شامل اس طریقے سے نہ ہونا چاہے ہوں، لیکن جب ایک کراؤڈ میں چلتے ہیں تو پھر آپ کو اندازہ نہیں رہتا کہ کراؤڈ کس طرف جائے گا اور موب کی صورت اختیار کر لے گا تو کیا کرے گا اس کو. اگر وہ ڈسپلن نہیں ہے یا اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے تو پھر اس کے بعد موب کو کنٹرول کرنا کسی کے بس میں رہتا نہیں ہے. ہم جیسے لوگوں نے جو دیکھا ہوا ہے موب کو اور موب کے ساتھ ڈیل کیا ہوا ہے، یہ بہت ہی ایک انتہائی ٹرکی سچویشن ہوتی ہے. یہ تو ہے. اس میں آپ جانتے ہیں کہ بھئی ریٹائرڈ لوگ بھی پی ٹی آئی سے منسلک ہے، ریٹائرڈ لوگ نون لیگ سے بھی منسلک ہے، ریٹائرڈ لوگ پیپلز پارٹی سے منسلک ہیں. لیکن جو جذباتی لگاؤ اس وقت خان صاحب کے ساتھ ہے، شاید اتنا وہ اور کسی پارٹی کے ساتھ لگاؤ نہ ہو. وجوہات اپنی اپنی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، اس کو بھی تسلیم کرنا چاہیے. جہاں تک ان کے ملوث ہونے کا تعلق ہے، وہ اس بارے میں چونکہ ذاتی میں مشاہدہ میرا نہیں ہے، یا جو انفارمیشن کے تحت یہ تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ لوگ شامل تھے اس میں. کس حد تک وہ اس میں ان کا ہاتھ تھا، اگر ہے تو ڈیفینیٹلی سزا تو ملے گی ان کو، کیونکہ ایک دفعہ جو فیصلہ ہو گیا، اسٹیٹ نے فیصلہ کر لیا ہے، وہ کرنا چاہیے ابھی. کیونکہ جو نقصان ہوا ہے وہ نقصان ایک املاک سے زیادہ پاکستان کو ہوا ہے. جو آئیڈیا پاکستان ہے اس کی جو اساس ہے اس کو آپ نے نقصان پہنچایا ہے سارے اس سے. اور یہ ایک ایسا نقصان ہے. سر جن ملکوں میں یہ عرب سپرنگ کے آپ نے واقعات دیکھے تھے، تو عرب سپرنگ کے اندر جو ان کا ایک آرگنائز سیکیورٹی سٹرکچر تھا، سب سے پہلے اسی کی تباہی جو تھی اس نے ان ملکوں کے اندر یہ صورتحال پیدا کی جو ہم نے دیکھی. عرب سپرنگ جہاں جہاں یمن ہو یا کوئی دوسرا ملک ہو، وہاں ہم نے اس کا جو فالو آؤٹ تھا وہ دیکھا کہ پہلے ان کا سیکیورٹی کا پورا جو نظام تھا اس کو تباہ کر دیا گیا. تو یہ ہمارے ہاں جو کچھ ہوا ہے، جو اتنی نفرت پھیلی ہے اور پھیلائی گئی ہے، سسٹمیٹیکلی پھیلائی گئی ہے. آرمی چیف کا نام لے کے زلمے خلیل صاحب بھی ٹویٹ کرتا ہے، انڈیا کا ٹی وی بھی رپورٹ کرتا ہے، اور یہاں سے ہمارے جو کچھ لوگ جنہوں نے سوشل میڈیا پہ جا کے اٹیک کیا آرمی چیف کو، وہ مجھے لگتا تھا کہ بہت ہی سسٹمیٹک ایک طریقے کے ساتھ اس چیز کو زلمے خلیل صاحب روز مطالبہ کر رہا ہے کہ آرمی چیف ریزائن کر دے. تو آپ کو لگا نہیں کہ یہ ایک چھوٹی سی جھلک نظر آئی آپ کو؟ وہ کچھ جو کچھ یمن میں یا دوسرے ملکوں میں عرب سپرنگ والوں میں آپ نے دیکھا تھا، اس کی پاکستان کے اندر پریکٹس کی گئی ہے آخر دوبارہ سے. دیکھیے، یہ کوئی ڈھکی چکی بات نہیں ہے. ہم تو بڑے عرصے سے یہ بات کر رہے تھے کہ فوج پاکستان نشانے پر ہیں، اور اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی. کیونکہ جتنی فوج پاکستان کمزور ہوتی جائیں گی، جتنا عوام کا اور فوج کے درمیان، جس طرح آپ نے کہا اسپرنگ میں کیا ہوا، لیبیا، سیریا، دیکھ لیں کیا حالات ہوئے، عراق کیا حال ہوا آپ کا. تو یہ تو کوئی ڈھکی چکی بات نہیں ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہر دشمن جو پاکستان کا ہے، اور پاکستان کے دشمن بھی کم نہیں ہیں، ان سب کا بھی یہی ایک مقصد تھا. اور اندرونی طور پر جو ان کے ساتھ صورتکار بنے ہیں انٹینشنلی یا جذبات میں آ کر، انہوں نے بھی وہی رول پلے کیا ہے. لیکن اینڈ رزلٹ جو یہ ہے کہ آپ پاکستان کو آپ نقصان پہنچا کر بیٹھے ہوئے ہیں. اب کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کب اور یہ نقصان کی تلافی کیسے ہوگی. سزا تو آپ دے دیں گے. لیکن جنرل غلام مصطفیٰ، آپ جس چیز کے حامی ہیں کہ جن لوگوں نے کور کمانڈر ہاؤس کو جلایا ہو، یا انہوں نے ایم عالم بیس پہ حملہ کیا ہو، یا انہوں نے دوسری ملٹری تنصیبات کو اٹیک کیا ہو، آپ اس بات کے حامی ہیں کہ ان کو آرمی ایکٹ کے تحت سزائیں دی جائیں؟ آپ اس چیز کے حامی ہیں؟
جی دیکھیے پاکستان کا قانون ہے یہ اور اس کے تحت سزا ملنی چاہیے ان کو, کیونکہ باقی عدالتی نظام ایک طرف رکھ لیجئے, فوج کا اپنا ایک عدالتی نظام ہے اور بہت واضح ہے, بڑا افیکٹو ہے, اور وہ یہ نہیں کہ اس میں کوئی بے انصافی ہوتی ہے, ظلم ہوتا ہے, باقاعدہ جس طریقے سے قانون ہے ہمارے باقی لوگوں کے ساتھ اپلیکیبل ہے, فوج میں بھی وہی اپلیکیبل ہے. طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ ایک دفعہ جب کیس ٹرائل شروع ہوتا ہے پھر ختم ہوتا ہے, سزا ہوتی ہے, اس کے بعد ختم ہوتا ہے, اور پھر اس کے اوپر یہ بھی لوگوں کو شاید اپیل کا حق نہیں ہے, اپیل کا حق بھی ہے اس میں, اور اپیل ہوتی بھی ہے, کئی دفعہ اپہلڈ ہو جاتی ہے, کئی دفعہ اس کو نہیں ہو گیا. تو ایک مربوط نظام کے تحت یہ کام ہونا چاہیے.